اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کامنٹ اینڈ شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم معزز ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیں، اور اس کے بعد جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آئے وہاں پر درود شریف ضرور پڑھیں، اور اگر آپ درود شریف نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس کا باب نمبر 107 ہے جس کا نام ہے حجۃ الوداع کے لیے روانگی۔ 10 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا۔ اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 24 ذوالقعدہ 10 ہجری جمعرات کے دن مدینہ منورہ سے حجۃ الوداع کے لیے روانہ ہوئے۔ روانگی دن کے وقت ہوئی۔ روانہ ہونے سے پہلے بالوں میں کنگھا کیا، سر مبارک میں تیل لگایا، مدینہ منورہ میں ظہر کی نماز ادا فرمائی اور عصر کی نماز ذو الحلیفہ میں ادا فرمائی۔ اس سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ازواج محترمات بھی ساتھ تھیں۔ ان کی تعداد اس وقت 9 تھی۔ انہوں نے اونٹوں پر ہودجوں میں سفر کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کسوی پر سوار تھے۔ یہ اونٹنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت احرام میں تھے۔ کسوی پر اس وقت ایک پرانا کجاوا تھا، وہ چادر درہم قیمت کا رہا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چادر بھی معمولی سی کی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے تھے، ترجمہ: اے اللہ اس حج کو مقبول بنا دے اور ایسا بنا دے جس میں نہ تو ریاکاری اور نہ دھوکہ ہو اور نہ دکھاوا ہو اور نہ ظاہر داری ہو۔ سفر کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، آپ اپنے صحابہ کو حکم دیں کہ تلبیہ میں اپنی آواز بلند کریں، یہ حج کا شعار ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایسا کرنے کا حکم فرمایا۔ انہوں نے بلند آواز میں تلبیہ شروع کر دی۔ راستے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زود طوی کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، رات وہیں قیام فرمایا، صبح کی نماز پڑھ کر وہاں سے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ مکہ کے سامنے پہنچ گئے اور وہیں قیام فرمایا۔ پھر دن میں چاشت کے وقت مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ باب اب مناف سے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ یہ دروازہ باب السلام کے نام سے مشہور ہے۔ بیت اللہ پر نظر پڑتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں دعا فرمائی۔ ترجمہ: اے اللہ تو خود سلامتی والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی آتی ہے، پس اے ہمارے پروردگار تو ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ اور اس گھر کی عزت اور دبدبہ میں اضافہ ہی اضافہ فرما۔ پھر بیت اللہ کے گرد طواف کیا، 7 چکر لگائے۔ طواف کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود سے کی، پہلے اس کے پاس گئے اور اس کو چھوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل فرمایا، یعنی سینہ تان کر تیز رفتار سے چکر لگائے، باقی 4 چکروں میں معمولی رفتار سے لگائے۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد حجر اسود کو بوسہ دیا، اپنے دونوں ہاتھ اس پر رکھے اور ان کو چہرہ مبارک پر پھیرا۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آب زمزم نوش فرمایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی کی طرف چلے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آیت پڑھ رہے تھے، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعار میں سے ہے، سورہ البقرہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ یہ 2 پہاڑیاں ہیں اور ان کے درمیان چکر لگانے کو سعی کرنا کہتے ہیں۔ پہلے 3 پھیروں میں آپ تیز تیز اور باقی 4 میں عام رفتار سے چلے۔ جب صفا پر چڑھتے اور کعبہ کی طرف منہ کر لیتے تو اس وقت اللہ کی توحید یوں بیان فرماتے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، اپنے بندوں کی مدد کی اور اس نے تنہا متحدہ لشکروں کو شکست دی۔ مروہ پر پہنچ کر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو احرام کھولنے کا حکم فرمایا جن کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں تھے۔ جن کے ساتھ قربانی کے جانور تھے انہیں حکم فرمایا کہ وہ احرام کو برقرار رکھیں۔ 8 ذی الحجہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منی کے لیے روانہ ہوئے۔
منی کی طرف روانگی سے پہلے ان تمام لوگوں نے احرام باندھ لیے جو پہلے احرام کھول چکے تھے۔ منی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا فرمائیں، رات وہیں گزاری۔ وہ جمعہ کی رات تھی۔ صبح کی نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منی میں پڑھی۔ سورج طلوع ہونے کے بعد وہاں سے عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا میرے لیے اونٹ کے بالوں کا ایک قبہ بنا کر دیا جائے۔ میدان عرفات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قبے میں ٹھہرے یہاں تک کہ زوال کا وقت ہو گیا۔ اس وقت حضور نے اپنی اونٹنی کسوی کو لانے کا حکم فرمایا۔ کسوی پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی کے اندر پہنچے اور اونٹنی پر بیٹھے ہی مسلمانوں کے سامنے خطبہ دیا۔ اس خطبے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میری بات سنو، دیکھو میں جانتا نہیں کہ سال کے بعد اس جگہ میں تم سے کبھی ملوں گا یا نہیں۔ لوگوں سن لو، تمہارے خون یعنی تمہاری جانیں اور تمہارے اموال ایک دوسرے پر اپنے رب سے ملنے تک یعنی زندگی بھر اس طرح قابل احترام ہے جس طرح تمہارے لیے یہ دن یہ مہینہ قابل احترام ہے۔ دیکھو تم مرنے کے بعد ان قریب اپنے رب سے ملو گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق سوال کرے گا، اور میں ہر عمل کے متعلق تمام احکام تمہیں پہنچا چکا ہوں۔ بس جس کے پاس کسی کی امانت ہو اسے چاہیے کہ وہ اس امانت کو مانگنے پر اسی شخص کے حوالے کر دے جس نے امانت دار سمجھ کر امانت رکھوائی تھی۔ دیکھو ہر قسم کا سود جو کسی کے ذمہ تھا ساقط کر دیا گیا، البتہ تمہارا اصل مال تمہارے لیے حلال ہے۔ نہ تم زیادتی کرو گے نہ تمہارے ساتھ زیادتی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے اب کوئی سود جائز نہیں ہے، اور عباس بن عبد المطلب کا سارا سود ساقط کر دیا گیا۔ اسلام لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں جو بھی قتل کا مقدمہ تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا۔ اب اس کا انتقام نہیں لیا جائے گا، اور سب سے پہلے جو قتل کا بدلہ میں ختم کرتا ہوں وہ ابن ربیع بن حارث بن عبد المطلب کا قتل ہے۔ اور ابن ربیع نے بنو لیث میں دودھ پیا تھا، حزیل نے اسے قتل کر دیا تھا۔ بس یہ پہلا قتل ہے جس میں معافی کی ابتدا کر رہا ہوں۔ لوگوں غور سے سنو، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اب اس سرزمین میں کبھی اس کی عبادت کی جائے گی، لیکن اگر اس کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے ان گناہوں سے جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو راضی ہو جائے گا۔ اس لیے تم لوگ دین کے معاملے میں شیطان سے بچتے اور ڈرتے رہو۔ لوگوں غور سے سنو، تمہاری عورتوں پر تمہارا حق ہے اور تم پر ان عورتوں کا حق ہے۔ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرتے رہو کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں۔ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے۔ لوگوں میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں نے تو ہر حکم پہنچا دیا اور تمہارے اندر وہ چیز چھوڑی ہے کہ اگر اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ کھلی ہوئی چیز ہے، کتاب اللہ ہے اور سنتے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لوگوں میری بات سن کر غور کرو، خوب سمجھو کہ ہر مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ لہٰذا کسی بھی آدمی کے لیے اپنے بھائی کی کوئی چیز بلا اجازت حلال نہیں، ہاں مگر اس وقت جب وہ دل کی خوشی سے کوئی چیز خود دے دے۔ بس تم لوگ اپنے آپ پر کسی بھی حالت میں ظلم مت کرنا۔ لوگوں بتاؤ میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ لوگوں نے جواب میں کہا یقیناً یقیناً۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف رخ کیا اور شہادت کی انگلی اٹھا کر فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد۔ اے اللہ آپ گواہ رہیے گا، اے اللہ آپ گواہ رہیے گا، اے اللہ آپ گواہ رہیے گا۔ خطبے سے فارغ ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ اذان کے بعد ظہر کی تکبیر کہی گئی اور نماز ادا کی گئی۔ پھر عصر کی نماز کے لیے تکبیر کہی گئی اور نماز ادا کی گئی، یعنی دونوں نمازیں ایک ساتھ ادا کی گئیں۔ دونوں نمازوں کی اذان ایک کہی گئی اور تکبیریں الگ الگ ہوئیں۔ عرفات میں ایک جماعت خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور انہوں نے پوچھا حج کس طرح کیا جاتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج دراصل وقوف عرفات کا نام ہے، یعنی عرفات میں ٹھہرنا حج کرنا ہے۔ عرفات کا پورا میدان وقوف کی جگہ ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشعر الحرام یعنی
مزدلفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اطمینان سے چلنے کا حکم فرماتے رہے۔ اس طرح مزدلفہ میں پہنچے۔ یہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا فرمائیں۔ یہ دونوں نمازیں عشاء کے وقت پڑھی گئیں۔ عورتوں اور بچوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ آدھی رات کے 1 گھنٹے بعد ہی مزدلفہ سے منی روانہ ہو جائیں تاکہ وہاں ہجوم ہونے سے پہلے شیطان کو کنکریاں مار سکیں۔ فجر کا وقت ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں منہ اندھیرے ہی نماز پڑھائی، پھر سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے منی کی طرف روانہ ہوئے۔ جمرہ عقبہ بڑے شیطان پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کنکریاں ماری۔ شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے عمل کو رمی کہتے ہیں۔ یہ کنکریاں مزدلفہ سے چن لی جاتی ہیں۔ ہر کنکری مارتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر فرماتے اور اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے۔ حضرت بلال اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لگام پکڑ رکھی تھی اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کپڑے سے سایہ کیے ہوئے تھے۔ اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خطبہ دیا۔ اس میں دوسرے کے مال اور عزت کو حرام قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو حرمت کا دن قرار دیا اور فرمایا، اے لوگوں، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت اور ناموس تمہارے درمیان ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ دن تمہارے لیے حرمت کا دن ہے، جس طرح شہر کی حرمت ہے اور جس طرح اس مہینے کی حرمت ہے۔ یہ الفاظ کی بات فرمائے۔ آخر میں دریافت فرمایا کہ اے لوگوں، کیا میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ لوگوں نے اقرار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تم میں سے جو موجود ہیں وہ غائب تک یہ تبلیغ پہنچا دیں۔ میرے بعد تم کفر کے طریقوں میں لوٹ نہ جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہ بھی فرمایا کہ مجھ سے حج کے مناسک ارکان سیکھ لو، کیونکہ ممکن ہے اس سال کے بعد مجھے حج کا موقع نہ ملے۔ اور ایسا ہی ہوا، کیونکہ اس حج کے صرف 3 ماہ بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم منی میں قربانی کی جگہ تشریف لائے اور 63 اونٹ قربان فرمائے۔ یہ سب جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہی سے لائے تھے اور اپنے دست مبارک سے ذبح فرمائے۔ گویا اپنی عمر کے ہر سال کے بدلے ایک جانور قربان فرمایا۔ قربانی کے گوشت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ گوشت پکایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا۔ باقی اونٹوں کو ذبح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا، کل 100 اونٹ تھے، جس طرح 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کا گوشت اور دوسری چیزیں لوگوں میں تقسیم کرنے کا حکم فرمایا۔ منی کے تمام مقام قربانی کرنے کی جگہ ہیں، اس کے کسی بھی حصے میں جانور قربان کیا جا سکتا ہے۔ قربانی سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوایا۔ سر مبارک کے بعد صحابہ کرام میں تقسیم کیے گئے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، ترجمہ، اے اللہ سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما۔ سر منڈوانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشبو لگائی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جانے کے لیے سواری پر تشریف فرما ہوئے۔ مکہ پہنچ کر زور سے پہلے طواف کیا۔ یہ طواف افاضہ تھا جو حج میں فرض ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے کنویں سے زمزم نوش فرمایا، کچھ پانی اپنے سر مبارک پر بھی چھڑکا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منی واپس تشریف لے گئے اور وہیں زور کی نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منی میں 3 دن ٹھہرے۔ 3 دن تک رمی جمرات کیے، یعنی شیطانوں کو کنکریاں ماری۔ ہر شیطان کو 7 کنکریاں ماری۔ منی کے مقام کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے اور صحابہ کرام کو حکم فرمایا، لوگوں اپنے وطن لوٹنے سے پہلے بیت اللہ کا طواف کر لو۔ اسے طواف وداع کہتے ہیں، یعنی رخصت ہوتے وقت کا طواف، اور یہ ہر حاجی پر واجب ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے باب میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر our channel and press the bell icon for more videos.